آپ کا سوال یہ ہے کہ سچا آدمی ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یعنی سچ بولنے والا کڑوا ہوتا ہے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سب سننے میں آتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہو، کیونکہ سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہمارے نبی تو وہ کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے. لیکن میرے حضور سے زیادہ میٹھا کون؟ آپ نے کبھی کسی کو نہیں جھڑکا. حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے کہ غلام آئے، والدین ان کے لینے آئے لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کہا میں اس غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام کا تبسم، آپ جب گفتگو فرماتے تو پھول جھڑتے تھے. اور آپ سے زیادہ سچا کون؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے طریقے ہم نے سیکھ لیے، لیکن ہمیں سچ بولنے کا طریقہ نہیں آیا. ہم سچ نہیں بولتے، ہم لٹ مارتے، ہم لوگوں کا دل توڑتے، ہم لوگوں کے گھر برباد کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں. ہر سچ بولنے کا بھی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ سچی بات بھی اگر اچھے پیرائے میں کی جائے تو جبھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن سچی بات کو اگر آپ کسی کے گھر برباد ہوتا ہے، کسی بات سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، ہر بات. مجھے بتائیں غیبت کیوں منع ہے؟ کیا غیبت سچ نہیں ہوتا؟ کسی کا عیب بیان کرنا منع ہے نا، وہ عیب اس میں ہو، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ عیب نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں نا، لیکن منع کیا گیا کہ یہ نہ بولو وہ چھوٹا ہے، وہ موٹا ہے، وہ بھینگا ہے، وہ لنگڑا ہے، مطلب اس قسم کسی کے عیب بیان نہ کرو. کیا وہ عیب اس میں نہیں ہوتا؟ لیکن اس طرح کی بات کرنے سے بھی منع کیا. تو یہ کہنا کہ سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے، ہمیں سچ بولنے کا انداز نہیں آیا. بعض لوگوں کے خون میں شوگر ہو گئی ہے لیکن زبان میں ان کے مٹھاس نہیں آئی. بات سمجھ گئے؟ یعنی خون کے اندر شوگر آ گئی ہے لیکن زبان میٹھی نہیں ہوتی. اور دین کے لیے، گھر کے لیے، بزنس کے لیے، ہر جگہ کے لیے میٹھی زبانی چاہیے. میٹھے بول میں جو ہے وہ برکت ہے. جادو تو ہم نہیں کہیں گے، میٹھے بول میں برکت ہے. ٹھیک ہے؟